امریکہ نے حکومت نہیں بدلی، عمران خان اور کتنے یو ٹرن لیں گے؟ حکومت کی تبدیلی کی سازش کے بارے میں عمران خان کے موقف میں تازہ ترین تبدیلی سے سابق وزیر اعظم نے جتنا یو ٹرن لیا ہے اس کی تعداد شاید 100 سے تجاوز کر چکی ہے۔ عمران خان کی واحد مستقل پالیسی جس پر انہوں نے کبھی یو ٹرن نہیں لیا وہ تقریباً ہر بیان پر یو ٹرن لینا ہے۔ عمران خان کے مشہور یو ٹرن کی فہرست کے مطابق 27 مارچ 2022 کو عمران خان نے اسلام آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ اپوزیشن کے عدم اعتماد کے اقدام اور ان کی حکومت کے خلاف سازش کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ بعد میں انہوں نے امریکی سازش کے اس بیان پر 4 سے زیادہ موقف بدلے۔ ایک ایسے وقت میں جب انہوں نے امریکی حکومت کی تبدیلی کی سازش کا دعویٰ کیا، ان کی پارٹی امریکی انتظامیہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ایک امریکی لابنگ فرم کے ساتھ معاہدے پر دستخط کر رہی تھی۔ عمران خان نے امریکی سازش پر اپنا موقف تبدیل کرتے ہوئے الزام لگایا کہ طریقے عدم اعتماد کے پیچھے طاقتور اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ ان کی حکومت کے خلاف سازش کو روک سکتے تھے۔ عمران خان نے ایک بار پھر امریکی سازش تھیوری پر اپنا موقف بدل لیا اور اس بار انہوں نے نواز شریف، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان اور دیگر کو آپریشن رجیم کا اصل کردار قرار دیا۔ گویا یہ کافی نہیں تھا، خان نے ایک بار پھر حکومت کی تبدیلی کی سازش پر اپنا موقف بدل لیا اور دعویٰ کیا کہ آپریشن رجیم چینج کے پیچھے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا ہاتھ ہے۔ اب بالآخر عمران خان نے 360 ڈگری کا یو ٹرن لے لیا اور کہا کہ حکومت تبدیلی کی سازش امپورٹ نہیں تھی بلکہ ایکسپورٹڈ سازش تھی۔ وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد عمران خان نے آرمی چیف کی اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقات کے منطق پر سوال اٹھایا، جبکہ اسی دوران میڈیا نے اس بات کا انکشاف کیا کہ خان نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات کی۔ عمران خان نے اپنے پارٹی کے رہنماؤں اور اراکین قومی اسمبلی کو متنبہ کیا کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک کے وقت کسی بھی غیر ملکی سفارتکار سے ملاقات نہ کریں۔ تاہم بعد میں نہ صرف پی ٹی آئی رہنما بلکہ عمران خان نے بھی سفارتکاروں سے ملاقات کی۔ تحریک عدم اعتماد کے عمل میں خان نے دعویٰ کیا کہ اپوزیشن جماعتیں ان کی پارٹی کے اراکین کے ووٹ خریدنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بعد میں ایک آڈیو لیک نے انکشاف کیا کہ خان خود اپنی حکومت بچانے کے لیے ووٹوں کا انتظام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان نے اپنی حکومت کے دوران آرمی چیف جنرل باجوہ کو جمہوریت نواز فوجی سربراہ قرار دیا، لیکن اقتدار سے بے دخل ہونے کے بعد عمران خان نے انہیں میر جعفر اور میر صادق قرار دیا۔ بحیثیت وزیر اعظم عمران خان نے فخریہ کہا تھا کہ ان کے پاس تمام اختیارات ہیں، لیکن جب معزول ہوئے تو انہوں نے اپنا موقف بدل لیا اور کہا کہ حکومت بغیر اختیارات کے سربراہ ہے۔ خان نے کئی بار دعویٰ کیا کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے انہیں نواز زرداری کی کرپشن کے بارے میں بریف کیا تھا، تاہم انہوں نے اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد اپنا موقف بدل لیا اور کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نواز اور زرداری کو بچانا چاہتی ہے۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد عمران خان نے ایم این ایز کو قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے کا کہا، تاہم بعد میں انہوں نے اپنے ایم این ایز کو پارلیمنٹ میں واپس جانے اور استعفے واپس لینے کا حکم دیا۔ عمران خان اور ان کی پارٹی کے رہنماؤں نے اعلان کیا کہ وہ اس پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے اور ضمنی الیکشن لڑیں گے، لیکن بعد میں خان نے خود 9 میں سے 8 خالی نشستوں پر الیکشن لڑا۔ عمران خان نے اس وقت روس کا دورہ کیا جب میزبان ملک جنگ چھیڑنے والا تھا۔ بعد میں انہوں نے یہ کہہ کر دفاع کیا کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ روس ان کے دورے کے دوران جنگ شروع کر دے گا۔ عمران نے ہمیشہ کرکٹ میں نیوٹرل امپائر متعارف کرانے کا کریڈٹ لیا، لیکن جب ان کی حکومت گری تو عمران نے فوجی قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ صرف جانور ہی غیر جانبدار ہو سکتے ہیں۔ مارچ 2022 کو تحریک عدم اعتماد سے ٹھیک پہلے عمران خان نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں ٹماٹر اور آلو کی قیمتیں چیک کرنے کے لیے حکومت میں نہیں آیا۔ حکومت سے ہٹائے جانے کے بعد خان مسلسل حکومت کو بنیادی اشیاء کی قیمتوں اور مہنگائی کی یاد دلاتے رہے۔ عمران خان نے عوام کے سامنے وعدہ کیا کہ وہ اقتدار میں آنے کے لیے کبھی کسی کا کندھا استعمال نہیں کریں گے، لیکن بعد میں اعتراف کیا کہ ایجنسیاں کسی بھی اہم قانون سازی سے پہلے ارکان پارلیمنٹ کو لا کر ان کی مدد کرتی تھیں۔ فروری 2022 میں عمران خان حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ تحریری معاہدے میں پیٹرولیم اور بجلی کی نئی قیمتوں پر عمل درآمد پر رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن 3 ہفتوں میں یو ٹرن لے کر معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ عمران خان نے موجودہ چیف الیکشن کمشنر کو اپنے ہی حکومت میں تعینات کیا اور ان کے بارے میں اچھے ریمارکس دیے، تاہم بعد میں اپنا موقف بدلا اور ان پر الزامات لگا دیے۔ خان سابق چیف الیکشن کمشنر فخر الدین جی ابراہیم کے بارے میں اچھی رائے رکھتے تھے، لیکن 2013 کے انتخابات کے بعد وہ ان کے بھی خلاف ہو گئے۔